بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز جمعہ جامع حصار میں پڑھی۔ یہاں بعض جدتیں ہیں، مگر نہ شریعت میں ان کی کچھ اصل ہے، نہ بجائے خود وہ موضوع ہے۔ خطیب جب خطبہ پڑھتا ہے تو بیچ بیچ میں رکتا جاتا ہے۔ اس وقت چند اشخاص آواز ملا کر کچھ پڑھتے ہیں، یہ چپ ہوتے ہیں تو خطیب پھر شروع کرتا ہے، اور اس طرح کئی بار اتفاق ہوتا ہے۔ نماز میں عموماً چھوٹی صورتیں پڑھتے ہیں جو 3-4 آیتوں سے زیادہ نہیں ہوتی، حالانکہ تمام دنیا میں جمعہ کی نماز میں بڑی صورتوں کے پڑھنے کا دستور ہے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں کتب خانے میں گیا۔ یہ کوئی بڑا کتب خانہ نہیں ہے، مسجد کے کونے میں ایک چھوٹا سا حجرہ ہے اور کتابوں کی 3-4 چھوٹی چھوٹی الماریاں ہیں۔ نماز کے بعد اکثر علماء اور ارباب تصانیف یہاں آ بیٹھتے ہیں۔ جس وقت میں یہاں پہنچا اصحاب ذیل تشریف فرما تھے۔ مولانا مصطفیٰ افندی امام جامع مسجد و مدرس مدرسہ، صبری افندی مدرس مکتب اعدادی، مولانا سعید شکری بک حسنی افندی سابق محتمم تعلیمات۔ سلام علیکم اور مزاج پرسی کے بعد ایک صاحب نے فرمایا کہ ہم لوگ ابھی ایک مسئلے کے متعلق گفتگو کرتے تھے، اگر آپ پسند کریں تو وہ مسئلہ پھر چھیڑا جائے۔ میں نے خوشی سے منظور کیا۔ متع کے متعلق بحث تھی، اور وہی مشہور شبہ پیش تھا کہ خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قول سے ثابت ہوتا ہے کہ متع کا طریقہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے حیات تک جاری تھا۔ میں نے کسی قدر تفصیل سے گفتگو کی اور تمام حاضرین نے اس سے اتفاق کیا۔ یہ لوگ عربی نہیں سمجھتے تھے، اس لیے میں فارسی زبان میں گفتگو کرتا تھا۔ ان ملکوں میں بحث و مذاکرہ کا یہ طریقہ عموماً رائج ہے اور نہایت شائستہ طریقے پر ہے۔ اجنبی شخص کو علماء کے گروہ سے ملنے اور ان سے ربط و اختلاط پیدا کرنے کا اس سے زیادہ آسان اور مفید کوئی ذریعہ نہیں۔ بڑی خوبی یہ ہے کہ مناظرہ نفسانیت اور ترفع کے لحاظ سے نہیں ہوتا، بلکہ اثناء تقریر میں اگر ان کو انداز سے معلوم ہو جاتا ہے کہ مخاطب اعتراض سے عہدہ برا نہیں ہو سکتا تو قصداً دوسرا تذکرہ چھیڑ دیتے ہیں۔ اس قسم کی علمی مجلسیں اس سفر میں میرے کامیابی کا بڑا ذریعہ تھیں، اور بعض جگہ تو انہی کی بدولت مجھ کو ایسی دشواریوں سے نجات ملی جن سے رہائی کی اور کوئی تدبیر نہ تھی۔ 21 مئی کو شام کے قریب جہاز نے لنگر اٹھایا۔ یہاں سے قسطنطنیہ تک کوئی بڑا اسٹیشن نہیں ہے۔ بعض مقامات پر جہاز تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرا، لیکن ہم اتر نہ سکے۔ یہ مقامات زیادہ تر جنگ کی ضرورتوں کے لیے ہیں، اور ہر جگہ کثرت سے جنگی آلات فراہم ہیں۔ چناق قلعہ ایک مقام ہے جہاں نہایت مضبوط قلعہ ہے۔ لوگوں نے مجھ سے بیان کیا کہ محمد فاتح نے جب قسطنطنیہ کے فتح کرنے کا عزم کیا تو اس وقت توپ اور گولے کا عام رواج نہ تھا۔ محمد نے خود توپیں ڈھالیں اور مٹی کا گولہ بنوایا، جن میں سے چند یادگار کے طور پر اب بھی محفوظ ہیں۔ یہ گولے پختہ اور نہایت مضبوط ہیں، اور بیان کیا جاتا ہے کہ لوہے کے گولوں سے کم نہیں۔ ازمیر سے قسطنطنیہ تک دریا کے دونوں طرف ایسے محفوظ قلعے اور دمدمے تیار کیے گئے ہیں، اور اس کثرت سے سامان جنگ موجود ہے کہ قوی سے قوی سلطنت بھی اس راستے سے دارالسلطنت پر حملہ کرنے کا قصد نہیں کر سکتی۔ یہ تمام قلعے اور دمدمے ہر فاتح کے عہد کے ہیں۔ یہ نامور شہنشاہ جب قسطنطنیہ کی تسخیر کے ارادے سے بڑھا تو راہ میں جا بجا جنگی چھاونیاں بنوائیں اور قلعے اور دمدمے تیار کرائے، لیکن یہ تمام تفصیل لوگوں کی زبانی روایت ہے، میں نے تاریخ سے اس کی تصدیق نہیں کی ہے۔ چناق قلعے سے آگے بڑھ کر ہم نے ایک عجیب تماشا دیکھا۔ جہاز تیزی سے جا رہا تھا کہ دور سے پانی میں ایک فوارہ سا چھوٹتا نظر آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد معلوم ہوا کہ سامنے سے 4-5 مچھلیاں جہاز کی طرف دوڑی آ رہی ہیں۔ قریب آ گئیں تو جہاز کے ساتھ ہو لیں۔ ان کا جسم پانی کی سطح سے صاف نظر آتا تھا۔ جہاز اگرچہ نہایت تیزی سے جا رہا تھا، لیکن وہ برابر ساتھ ساتھ آتی تھی۔ کبھی کبھی جب سانس چڑھ جاتی تو بڑے زور سے پھنکار مارتی تھی،
اس وقت پانی میں فوارہ سا چھوٹتا نظر آتا تھا۔ قریباً 2-3 میل تک جہاز کے ساتھ ساتھ دوڑی۔ تمام لوگ حیرت سے تماشا دیکھتے تھے۔ بعضوں کو خیال ہوا کہ ان مچھلیوں نے کبھی جہاز کی صورت نہیں دیکھی تھی، اسی لیے اس کو کوئی جانور سمجھی اور مقابلے کے جوش میں چاہتی تھی کہ جہاز ان سے بڑھنے نہ پائے۔ واپسی کے وقت بھی ایسا ہی ہوا، اور اس وقت دریافت سے معلوم ہوا کہ اس مقام پر ایک دفعہ اتفاق سے یہ مچھلیاں آ گئی تھیں اور جہاز کے ملازموں نے ان کے لیے کھانے کی کوئی چیز دریا میں ڈال دی تھی۔ اسی کی طمع پر جب کوئی جہاز ادھر سے گزرتا ہے تو اکثر یہ مچھلیاں آ جاتی ہیں اور دور تک جہاز کے ساتھ ساتھ دوڑتی ہیں۔ 13 مئی صبح کے وقت قسطنطنیہ پہنچے۔ جہاز نے لنگر کیا۔ یہ ایسا وقت تھا کہ مجھ کو منزل مقصود پر پہنچنے کی نہایت خوشی ہونی چاہیے تھی، لیکن قلیوں اور ملاحوں کے ہنگامے اور شور و غل میں میرے حواس جاتے رہے۔ ملاحوں نے تمام جہاز گھیر لیا۔ ان کے شور و غل اور کشاکش سے ایک عجیب ہنگامہ برپا تھا۔ میں نے پہلے سے کچھ طے نہیں کیا تھا اور نہ کر سکتا تھا کہ جہاز سے اتر کر کہاں جاؤں۔ ہوٹل میرے مناسب حال نہ تھا، اس کی وجہ آگے چل کر معلوم ہوگی، اور سراہوں پر ناواقفیت کی وجہ سے اطمینان نہیں ہو سکتا تھا۔ سخت مصیبت یہ ہوئی کہ شامی احباب جن سے ہر قسم کی مدد کی توقع ہو سکتی تھی، ان کو کالج میں پہنچنے کی جلدی تھی، اس لیے وہ میرا انتظار نہ کر سکے۔ مجھ کو اکیلا پا کر ملاحوں اور قلیوں نے اور بھی دق کرنا شروع کیا۔ میرا اضطراب اس خیال سے اور بڑھتا جاتا تھا کہ جہاز پر زبان کی اجنبیت کی وجہ سے یہ دقت ہے تو شہر میں کیا حال ہوگا۔ اس لیت و لعل میں زیادہ دیر ہوتی جاتی تھی۔ اکثر مسافر جہاز سے اتر گئے اور اترتے جاتے تھے۔ آخر خاصا ماں کو اسباب سپرد کیا اور اس سے کہا کہ میں شہر کی سیر کر کے واپس آتا ہوں۔ مقصد یہ تھا کہ پہلے شہر میں جا کر قیام کا کچھ انتظام کراؤں، تب اسباب جہاز سے اتاروں۔ شام کے چند عربوں نے ایک کشتی کرائے کی تھی، میں بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ کنارے پر تذکرے کی پوچھ تھی۔ میں نے انگریزی چٹھیاں دکھائیں، لیکن وہ پاسپورٹ مانگتے تھے۔ غرض بہزار دقت رہائی ہوئی۔ اب حیران تھا کہ کہاں جاؤں۔ ایک شامی عرب سے جن کا نام عبدالفتاح تھا، کشتی میں تعارف ہو گیا تھا۔ میں نے ان سے اپنی پریشانی بیان کی اور کہا کہ آپ مجھ کو کوئی معقول طریقہ بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ میری حالت بھی تمہارے قریب قریب ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم دونوں ساتھ رہیں۔ یہ طریقہ اگرچہ احتیاط کے خلاف تھا، لیکن ناواقفیت اور اجنبیت کی زبان کی وجہ سے مجبوراً اختیار کرنا پڑا۔ اور سچ پوچھیے تو یہی اتفاقی معیت میری تمام کامیابیوں کا دیباچہ تھی۔ یہاں مسافروں کے ٹھہرنے کے چند طریقے ہیں۔ سب سے زیادہ اطمینان اور آرام تو ہوٹلوں میں ہے، لیکن اولاً تو ان کا کرایہ 1 پاؤنڈ روزانہ سے کم نہیں۔ دوسرے، اکثر بلکہ قریباً تمام عمدہ ہوٹل یورپین آبادی میں ہیں، جو استنبول سے دور ہے، اور جامع مسجدیں، کتب خانے، مدرسے، مکاتب جس قدر ہیں سب استنبول میں ہیں۔ ہوٹل کے بعد خانات یعنی سرائیں ہیں، لیکن یہ سرائیں ہندوستان سے کچھ نسبت نہیں رکھتی۔ یہاں بڑی بڑی سراؤں میں جس قدر کمرے ہوتے ہیں عموماً وسیع اور پرفضا ہوتے ہیں، اور ان میں ہر وقت نواڑ کا پلنگ، توشک، چادر، لحاف اور ضروری چیزیں مہیا رہتی ہیں۔ ایک ایک کمرے میں کئی پلنگ ہوتے ہیں۔ فی پلنگ 8-10 آنا کرایہ ہوتا ہے۔ تیسرا طریقہ کرائے کے مکانات ہیں۔ یہ مکانات اکثر 2 منزلہ سے منزلہ ہوتے ہیں۔ ہر درجے میں متعدد کمرے اور ہر کمرے میں میز، کرسی، کوچ، لیمپ، فرش، پلنگ، توشک، لحاف، تکیہ مہیا رہتا ہے۔ کرایہ فی کمرہ 10 روپیہ ماہوار سے 20-30 تک ہوتا ہے۔ ان مکانوں کے مالک یا اجارہ دار عموماً عیسائی ہیں۔ وہ خود بھی انہی مکانوں میں رہتے ہیں اور ان کی وجہ سے مسافروں کو بہت کچھ آرام ملتا ہے۔ اگرچہ جیسا میں نے ابھی بیان کیا کہ کرایہ کا مکان لینا زیادہ آرام کا طریقہ تھا، لیکن میں اور میرے شامی دوست دونوں اس طریقے سے ناواقف تھے،
اس لیے ایک خان یعنی سرائے میں جا کر ٹھہرے۔ اس انتظام کی طرف سے اطمینان ہوا تو جہاز پر جا کر اپنا اسباب اٹھوا لایا۔ 6-7 دن تک ہم اس خان میں رہے، پھر باب علی کے پاس ایک عمدہ مکان کرائے پر لے لیا۔ خوش قسمتی سے شیخ عبد الفتاح، جن کے ساتھ میں نے زبردستی دوستی پیدا کی تھی، بڑے معزز خاندان کے آدمی نکلے۔ دمشق میں حضرت خالد نقشبندی ایک بزرگ گزرے ہیں، جن کے ساتھ یہاں کے لوگوں کو اس قدر ارادت ہے کہ ان کا نام نہیں لیتے بلکہ حضرت کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ بزرگ ہمارے خاک ہندوستان کے تربیت یافتہ یعنی حضرت مرزا جانے جانا دہلوی کے مرید تھے۔ شیخ عبد الفتاح انہی کے بھتیجے ہیں اور اس تعلق سے لوگ ان کی قدر و منزلت کرتے ہیں۔ چونکہ قسطنطنیہ میں شامیوں کا ایک بڑا گروہ ہے، 2-4 روز میں شیخ عبد الفتاح کی اکثر لوگوں سے شناسائی ہو گئی اور ان کے ذریعے سے مجھ کو بھی ان لوگوں سے تعارف ہوتا گیا۔ ایک دن شیخ علیہ ذبیان، جن کے والد ایک مشہور صوفی ہیں، شیخ عبد الفتاح سے ملنے آئے۔ میں بھی اس وقت موجود تھا اور اتفاق سے رسالہ اسقاط المتعدی، جو میری قدیم تصنیف ہے اور عربی زبان میں ہے، سامنے رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے اٹھا کر دیکھا اور کہا کہ آہا، یہ رسالہ مدت ہوئی میں نے دمشق میں اپنے شیخ کے پاس دیکھا تھا۔ تو انہوں نے اس کے مصنف کی نسبت کہا تھا، شکرًا للہ مساعیہ۔ شیخ علی ذبیان کو جب معلوم ہوا کہ وہ رسالہ میری ہی تصنیف ہے تو اٹھ کر بڑی گرمجوشی سے ملے اور نہایت لطف و مہربانی سے پیش آئے۔ مجھ کو اس بات سے کہ میری سی ناچیز تصنیف یہاں تک پہنچی اور لوگوں نے اس کو نگاہ قبول سے دیکھا، نہایت مسرت ہوئی، اور سفر کی قسم پرسی میں اتنا ذریعہ تعارف بہت غنیمت معلوم ہوا۔ شیخ علی ذبیان نوجوان آدمی ہیں، فقہ کی تحصیل شیخ عبد الرحمن سے کی ہے، جو مصنف رد المختار مشہور بشامی کے نواسے اور شاگرد تھے۔ اگرچہ ان کو اکثر علوم متداولہ میں دخل ہے، لیکن ادب میں زیادہ مہارت ہے۔ ایک غیر منقوطہ قصیدہ سلطان کی مدح میں پیش کیا تھا، جس پر ان کو صلہ و انعام بھی عطا ہوا۔ مدت سے درویش پاشا کے مہمان ہیں اور پاشا موصوف ان کے ساتھ عزیزانہ برتاؤ رکھتے ہیں۔ مجھ سے ان کا تعلق روز بروز بڑھتا گیا، یہاں تک کہ باوجود بعد مسافت قریباً ہر روز میرے مکان پر تشریف لاتے اور کبھی کبھی تمام دن میرے پاس رہتے۔ شیخ عبد الفتاح چند روز کے بعد دمشق کو واپس چلے گئے۔ اس وقت تنہائی میں شاید مجھ کو تکلیف پہنچتی، لیکن شیخ علی ذبیان کی غمگساریوں نے تمام ترددات دل سے دور کر دیے۔ مکان جو ہم نے کرائے پر لیا تھا، اگرچہ نہایت خوش فضا اور موزوں تھا، لیکن چونکہ مکان کا مالک نہایت بد معاملہ اور آوارہ مزاج تھا، چند روز کے بعد میں نے دوسرا مکان کرائے پر لیا اور اخیر تک وہیں رہا۔ یہاں مکان کی خوبی کے ساتھ بڑا آرام یہ تھا کہ مالک مکان ایک نیک مزاج عورت تھی۔ اگرچہ اس کا مذہب عیسائی تھا اور قوم کی اٹالین تھی، تاہم بقدر ضرورت عربی بول لیتی تھی اور مسلمانوں سے ایک خاص انس رکھتی تھی۔ کھانے پینے کے انتظام کی ہم کو کچھ ضرورت نہ تھی۔ ہوٹل اور دکانیں کثرت سے ہیں اور نہایت مرتب اور پرتکلف ہیں۔ بازار میں کھانا یہاں مطلق عیب نہیں۔ میں نے اکثر معزز عہدیداروں کو ہوٹلوں میں کھاتے دیکھا۔ یہ ہوٹل عموماً عیسائیوں کے ہیں۔ مسلمانوں کی دکانیں بجز اس کے کہ میز و کرسی وہاں بھی ہوتی ہے، باقی اور باتوں میں ہندوستان کی دکانوں سے مشابہ ہیں۔ جہاز پر جو میں نے قصیدہ لکھنا شروع کیا تھا، قسطنطنیہ پہنچ کر تمام ہوا۔ اس میں سفر کے حالات کا اجمالی خاکہ ہے، اور چونکہ ناظرین تمام حالات کی تفصیل سے واقف ہو کر قصیدہ کے قصہ طلب حوالے بخوبی سمجھ سکیں گے اور ان کو زیادہ لطف و مزہ آئے گا، میں اس قصے کو بتمام یہاں نقل کرتا ہوں۔